حضرت حر کون ہے؟ نفس پہ جیتنے والے ہیں. تو اگر نفس کو آپ نے شکست دے دی حضرت حر بن سکتے ہیں. اگر شکست کھا گیا کوئی شمر بن جائے گا. عزیزان گرامی کیا ہتھیار ہے یہ؟ ہتھیار حدیث پیغمبر سے اور قرآن کی آیت سے ہے. رسول خدا نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو. اے مومن، اے مسلمان، اے مومنہ سن لے، حساب کر لے اپنے اعمال کا اس سے پہلے کہ فرشتے عذاب تیرا حساب کریں. پھر فائدہ نہیں حساب کرنے کا. مرنے کے بعد تو اعمال نامے کی کتاب بند ہو جائے گی. اب حساب کر کے کیا کریں گے؟ رسول خدا کہتے ہیں اس دنیا میں حساب کر لے تاکہ وہاں عذاب دیکھنا نہ پڑے، وہاں ذلت اٹھانی نہ پڑے، وہاں پرابلم میں مبتلا نہ ہو جائے. یہاں دنیا میں حساب کر لے میں نے آنکھ سے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے گناہ کیے، زبان سے کتنی غیبتیں کی ہیں، کتنے مرتبہ قرآن پڑھا ہے، کتنی مرتبہ مومنین کے درمیان صلح کروایا، ہاتھ سے کتنا ظلم کیا ہے، ہاتھ سے چوری تو نہیں کی، کسی کو تکلیف تو نہیں، پاؤں سے یہ 7 اعضاء ہے نا، 7 کان بھی ہے، پیٹ بھی ہے، اعضاء نکاح بھی ہے، 7 اعضاء ہیں. اور جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں. جنت کے بے شمار دروازے، جہنم کے فقط 7 دروازے ہیں. کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے آنکھ کے گناہوں کی وجہ سے. آنکھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، حرام ادھر ادھر کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھتے تھے، سیکسی فلمیں دیکھتے تھے، اس طرح سے آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے یہ جہنمی بنیں گے. کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کے گناہوں کی وجہ سے، غیبت کرتے تھے، فتنے کی باتیں کرتے تھے، بزرگوں کی اہانت کرتے تھے، حق کی بات کو نہیں مانتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، مجادلہ کرتے تھے، ضد کرتے تھے. یہ زبان کے گناہوں میں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے. ہاتھ سے کچھ لوگ جائیں گے چوری کرتے تھے، دوسروں پہ ظلم کرتے تھے، پیٹ کی وجہ سے حرام کھاتے تھے، پاؤں کی وجہ سے اعضاء نکاح کی وجہ سے زنا کرتے تھے. 7 اعضاء ہیں. اگر یہ 7 اعضاء پاک ہو جائیں تو جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے. اب جہنم ہے نہیں اس مومن کے لیے جو 7 اعضاء کو پاک کر لے. تو عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا کہ یہ حساب کرنا ہے 7 اعضاء کا. اللہ اکبر. اب ایک اور حضرت علی علیہ السلام حدیث نقل فرماتے ہیں، اسے سنیں، صلوات پڑھی محمد. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت عجیب حدیث ہے یہ، واقعاً ولایت کا ہتھیار بھی بن سکتی ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں وہ مردود و ملعون ہے. اللہ اکبر. یہ بھی سخت جملہ ہے جسے کل آپ نے پرسوں سخت حدیث سنی تھی. کہا جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں وہ خود کو مردود و ملعون سمجھے، اور جس کا آنے والا دن آج کے دن سے بہتر نہیں وہ بھی ملعون ہے. اب اتنی سخت حدیث کیوں کہی؟ کیونکہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، حرکت ہے نا ہماری، جو بھی ہم بول رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، 2 حرکتیں ہیں، 2 سے زیادہ نہیں. یا ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں یا ہم شیطان کی طرف جا رہے ہیں، یا جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف. ظاہر ہے کہ جو جہنم کی طرف حرکت ہوگی اس مردود تو ہوگا، وہ ملعون تو ہوگا. یعنی اگر آج کا دن ہمارا کل کے دن سے بہتر نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تو خود کو مردود سمجھ، ملعون سمجھ. اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی، آنکھیں دی، صحت سلامتی دی، تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا، کسی یتیم کی مدد نہیں کی، کسی بیوہ کی مدد نہیں کی، کسی کو ہدایت نہیں دی، ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی، کوئی ذکر نہیں کیا. اگر آج کا دن کل سے بہتر نہیں، یعنی تیری ترقی نہیں ہو رہی ہے، تنزل ہو رہا ہے. یا انسان بلندی کی طرف جاتا ہے یا پستی کی طرف جاتا ہے، یا شکست کھا جاتا ہے یا نفس کو شکست دیتا ہے. یہی مقصد ہے کہ اے انسان نفس سے شکست نہ کھا، دن بدن تو پاورفل ہو جائے، تیری روح پاورفل ہو جائے، نفس ضعیف ہو جائے. عزیزان گرامی اب یہ حالت کیسے حاصل کریں گے کہ آج کا دن کل سے بہتر ہو، آنے والا دن آج سے بہتر ہو؟ بغیر حساب کے، بغیر اکاؤنٹ کے امپاسبل ہے. جب انسان حساب کرے گا پھر ہوگا. اب دوسری حدیث سن لیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نقل فرماتے ہیں، 7ویں امام حدیث نقل فرماتے ہیں کہ لیس منا، وہ ہمارا ماننے والا نہیں، وہ عاشق رسول نہیں، وہ عاشق آل رسول نہیں، وہ عاشق اہل بیت نہیں. کون؟ من لا یحاسب نفسہ فی کل یوم، جس کا پورا دن گزر جائے مگر حساب ہی نہ کرے کہ آج میں نے کیا کھویا کیا پایا، کتنے نیک گناہ کیے، کتنے نیک اعمال کیے اور کتنے گناہ کیے. کوئی حساب کتاب نہیں. اور ایسا ہی تو ہوتا ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے. ٹیلی فون کے بل کا حساب کتاب ہے، بچوں کی پڑھائی کا حساب کتاب ہے، ٹیکس کا حساب کتاب ہے، سارے حساب کتاب ہے. اگر حساب کتاب نہیں ہے تو اپنے اعمال کا حساب کتاب.
اے بندے خدا، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یہ جو تو اعمال کر رہا ہے یہ خدا سے تجارت کر رہا ہے، خدا سے بزنس کر رہا ہے. اگر تیرے اعمال برے زیادہ ہو گئے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ لاس ہے، بہت بڑا گریٹ لاس ہے. اگر اعمال اچھے زیادہ ہوئے تو پروفٹ میں جنت ملے گی. ہر چیز کا حساب ہے، مگر ہمارے پاس کیا حساب نہیں؟ اپنے ایکشن کا کوئی حساب نہیں کہ آج آنکھ سے میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی عورتوں کو حرام کی نگاہ سے دیکھا، کس کو آنکھ سے اہانت کی، کس کا آنکھ سے مذاق اڑایا، کس کو آنکھ کی طرف اشارت دکھا، جہاں دیکھنا نہ تھا کسی کا خط میں نے پڑھا اس کی اجازت کے بغیر، یہ بھی گناہ ہے. کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھا، یہ بھی گناہ ہے. خیانت میں نے کی، زبان سے میں نے کیا گناہ کیا، کوئی حساب کتاب نہیں. یقیناً عزیزان گرامی یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، پھر بھی خود کو بڑا مومن سمجھیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جب حساب کریں گے تو پتا چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں، مومن ہیں، جنت کی طرف کھڑے ہیں یا جہنم کی طرف کھڑے ہیں. اللہ اکبر. اس حدیث کو ایک ان پڑھ عورت نے سنا. دیکھیے کتنی پیاری عورت تھی، کتنی نیک مومنہ، بوڑھی عورت ہے، مگر کیا اس کا ایمان ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، اس کے ایمان میں کتنا پیار ہے کہ حدیث ہے، نبی کی پیاری حدیث ہے، اس پر پیارا عمل کر کے دکھایا. اب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتی ہے. رسول خدا کی حدیث سنی نا، جس کا پورا دن گزر جائے حساب نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا عاشق نہیں. اس نے کیا کیا؟ ایک قلم اٹھایا یا کچھ وہ جو ہوتا ہے نا پاکستان میں کوئلہ، وہ اٹھا لیا لکھنے کے لیے. کہیں غصے میں آ گئی، دیوار پہ ایک لکیر کھینچ دی. غیبت ہو گئی، ایک لکیر کھینچ دی. پھر کوئی گناہ ہو گیا، بچے کو مار دیا، ایک لکیر کھینچ دی. جو گناہ کرتی لکیر کھینچ دی. اور شام جب ہوئی یا سونے کا وقت آیا تو دیوار کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی. اب جو گننا شروع کیا، دیکھا پوری دیوار گناہوں سے کالی ہو چکی ہے. حال تو ہمارا بھی یہ ہوتا ہے، مگر حساب نہیں کرتے تو بڑے آرام سے سو جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. ہاں جی، دیکھیں حساب انسان کرے گا تبھی تو متقی بنے گا. اگر حساب کتاب نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. ہر آنے والا دن وہ اور مردود ہوگا، اور ملعون ہوگا، اور بدتر ہوگا، اور جہنم کے نزدیک جائے گا. ہر دن جو گزر رہا ہے اے انسان تو قبر کے اور نزدیک جا رہا ہے. ہر رات جو گزر رہی ہے تجھے موت سے اور قریب کر رہی ہے. لہذا تو حساب کر، تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے پر جا رہا ہے، شیطان کے راستے پہ، جنت کے راستے پہ، جہنم کے راستے پر. عزیزان گرامی، حساب بہت ضروری ہے، خصوصاً اپنے اعمال کا حساب. اصل یہی دولت ہے آپ کی. یہ دولت ساتھ نہیں جائے گی. پیسہ یہاں رہ جائے گا، گھر یہاں رہ جائے گا، بزنس یہاں رہ جائے گا. کیا لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ کیا لے کے جائیں گے؟ اعمال صالحات. وہاں پاؤنڈ نہیں چلتا، وہاں ڈالر نہیں چلتا. آخرت میں کرنسی کیا ہے؟ اعمال صالحات. اعمال صالحات کی کرنسی ہے. اللہ نے قسم کھا کے کہا والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں ہے. یہ ڈالر کے پیچھے جو لوگ ہیں یہ خسارے میں ہیں. جو زندگی کا مقصد ڈالر اور پاؤنڈ بنائے ہوئے یہ خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان کما رہے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کما رہے ہیں، وتواصوا بالحق، تبلیغ کر رہے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر کر رہے ہیں نفس کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں. یہ کرنسیاں ہیں جو وہاں چلتی ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. وہاں پر ڈالر نہیں چلے گا، خالی ہاتھ جاتے ہیں. جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال لو، تاکہ دنیا کو پتا چلے جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے. اے انسان یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا، وہاں کرنسی اعمال صالحات. حساب کر تو کہاں جا رہا ہے. ایک نوجوان نے اس حدیث پر عمل کیا. کیا کرتا تھا؟ یہ حضرت علی علیہ السلام کا جملہ بھی سن لیں، نہج البلاغہ کا جملہ ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جاف عن اللیل جنبک، اے انسان رات کا تھوڑا سا حصہ نکال، ایک کونے میں چلا جا، تنہائی میں چلا جا، اور جا کے حساب کتاب کر کہ یہ جو دن اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ دیا یہ پھر واپس نہیں آئے گا. آج میں نے کتنے گناہ کیے، آج میں نے کتنے نیک اعمال کیے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا حساب کر، کیونکہ کل تجھے حساب دینا ہے. تو حیوان نہیں ہے کہ کھا کے بستر پہ گر جائے اور سو جائے، نہیں، کل تجھے حساب دینا ہے. کتنا سخت حساب. قرآن کہہ رہا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، قیامت کا دن ایک ہے مگر 50,000 سال کے لیے تجھے حساب دینا ہوگا. 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے. اے انسان تو نے کیا تیار کیا ہے؟ تیرے پاس اکاؤنٹ کہاں تیار ہے؟ لہذا سونے سے پہلے حساب کر. کیوں؟ حضرت علی علیہ السلام اس جملے کو یوں سمجھیے، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں دیکھ اے انسان، یہ تفسیر بیان کر رہا، اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو سوئے گا؟ نہیں سوئے گا. پہلے اس آگ کو بجھائے گا پھر سوئے گا. اگر تیرے گھر میں کوئی سانپ آ جائے تو سوئے گا؟ پہلے اس سانپ کو مارے گا پھر سوئے گا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو دن کو تو گناہ کرتا ہے یہ جہنم کی آگ کو جلاتا ہے.
خدا نے کوئی آگ نہیں بنائی، ہمارے اعمال ہیں، کسی کا دل دکھایا، یتیم کا، غریب کا، کسی کی بےعزتی کی، اسی سے آگ بنتی ہے۔ یہ جو دن میں تو نے گناہوں سے آگ جلائی ہے وہ دنیا کی آگ نہیں، آخرت کی آگ، اور آخرت کی آگ وہ ہے جسے 7 سمندروں کا پانی بجھا نہیں سکتا، صرف ایک پانی بجھا سکتا ہے۔ وہ کون سا پانی؟